نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ عرب میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا اور دنیا بھر کے دانشوروں، فنکاروں اور انسانی تہذیب کو متاثر کرنے لگا۔ سماجی، روحانی اور دانشورانہ رہنمائی کے اس انوکھے ملاپ نے اسلام کو دنیا کی ایک عظیم ثقافتی طاقت کا درجہ دیا۔ اسلامی فنون پر یونانی، رومن اور بازنطینی فنون کا اثر و رسوخ غالب ہے۔ فن اسلامی بصری فنون پر مشتمل ہے جو کہ 7ویں صدی عیسوی کے بعد خطہ اسلام میں آیا۔ اسلامی فنون کا تعلق کسی خاص وقت یا جگہ سے نہیں بلکہ یہ مختلف فنی شعبہ جات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، جس میں فن تعمیر جیسا کہ عظیم مسجدوں کی تعمیر اور نقوش، فن مصوری جیسا کہ قرون وسطیٰ میں کی گئی مسودہ مصوری، انحانیت کے دور میں کی گئی کتابی رنگ سازی، فارس میں کی گئی مختصر رنگ آمیزی، فن کوزہ گری کے شاندار نمونے، شیشے کے نقاشی کے حیرت انگیز شاہکار اور خطاطی شامل ہیں۔ اب بھی جھکتی ہے یہاں پیشانی شمس و قمر، سیم و زر اب بھی برستا ہے یہاں شام و سحر، دبدبے سے اب بھی ساکن ہے فضائے قیل و قال، اب بھی ہے محرابوں پہ چھایا ہوا روب و جلال۔ اسلامی فنون میں فن تحریری کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اہمیت کی وجہ قرآن پاک ہے۔ خطاطی رسم الخط کی ایک قسم ہے جو کہ نزول قرآن کے بعد عربی زبان میں وجود میں آئی تاکہ حروف کو مزید جمال بخشا جائے۔ فن خطاطی کا شمار قدیم اور قابل احترام فنون میں کیا جاتا ہے۔ خطاطی کا سنہرا دور 1000 قبل مسیح سے شروع ہو کر 13ویں صدی عیسوی کے وسط تک جاری رہا، اور اس سنہرے دور کے عروج کا صحرا 3 عظیم خطاطوں کو جاتا ہے، جس میں ابن مقلہ، ابن البواب اور یاقوت المستاسیمی شامل ہیں، جنہوں نے فن خطاطی کے اصول مرتب کیے اور اسے جمالیاتی ذوق اور کمال بخشا۔ اس سنہرے دور میں کی گئی ان خطاطوں کی محنت کی وجہ سے 6 رسم الخط وجود میں آئے، جس میں کوفی، ناسخ، رقعہ، سلس، الدیوانی اور نستعلیق شامل ہیں۔ کوفہ جو کہ عراق کا شہر ہے، پہلے کوفی رسم الخط کی بنیاد بنا۔ اس نے 7ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک عربی رسم الخط کو غالب کیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ رسم الخط درشت اور غیر منظم سمجھا جاتا تھا۔ خطاطی کے اس رسم الخط میں گوشوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا اور نقطوں کا استعمال بہت کم۔ اس رسم الخط کے حروف کی چوڑائی بنسبت لمبائی کے زیادہ ہوتی تھی۔ چونکہ یہ رسم الخط کافی پیچیدہ تھا، لہٰذا عجم نے ایک دوسرے رسم الخط کی بنیاد رکھی جو کہ آسانی سے لکھا اور پڑھا جا سکے۔ اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ ناسخ ایک رواں خط ہے جس کی خصوصیت اس کے الفاظ کی گولائی ہے۔ خط رقعہ خطاطی کا ایک اور رسم الخط ہے۔ اس کے حروف چھوٹے اور اس میں خمیدہ پن زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے حروف کی گولائی زیادہ ہوتی ہے اور حرف الف کا پہلا حصہ کبھی بھی خاردار نہیں لکھا جاتا۔ سلس رسم الخط میں حروف کا خمیدہ پن زیادہ ہوتا ہے اور ان کے سرے خاردار ہوتے ہیں۔ اس کے خوبصورت نقوش ہی اس رسم الخط کی پہچان ہے۔ الدیوانی رسم الخط 16ویں صدی میں وجود میں آیا۔ اس رسم الخط میں حروف کے درمیان جگہ کم ہوتی ہے اور اس جگہ میں نقطوں اور امتیازی نشانوں سے آرائش کی گئی ہوتی ہے۔ نستعلیق رسم الخط 14ویں صدی عیسوی میں عام ہوا۔ اس خطاطی کو ایک چھوٹے مرلی کے قلم سے لکھا جاتا ہے جس کو ترچھا کاٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس رسم الخط میں حروف کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو معمول سے زیادہ طول دیا جاتا ہے۔
خطاطی کے لیے مختلف ذرائع اور اسباب کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں قلم سب سے اہم ہے۔ عرب کے خطاط مرلی کے قلم کو عام قلم پر ترجیح دیتے ہیں، جس کی وجہ اس کی روانی ہے۔ اس کی نوک کو چھری سے ترچھا کیا جاتا ہے تاکہ الفاظ میں من چاہا نقش لایا جا سکے۔ تاریخ نے عربی خطاطی کو مختلف اور پیچیدہ نمونوں سے مالا مال کیا ہے۔ موجودہ دور میں کی جانے والی خطاطی کوفی خطاطی سے نقطوں کی بنا پر تضاد رکھتی ہے۔ نقطوں کا استعمال بعد میں کی جانے والی ترقی کا نتیجہ تھا۔ عربی خطاطی آج بھی سب سے زیادہ تسلیم کیے جانے والا فن ہے۔